أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، بدلے والے دین کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت میں کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے چلنے والوں پر انعام اور اکرام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں جس پر آپ لوگوں کو غضب اتارا ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس مجلس میں اور اس وقت ہم اور آپ اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہم سب کے خالق اور مالک، جو تمام جہاں کا رب اور پالنہار ہے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس رب کریم کے سب سے عظیم کتاب اور سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے، اس کتاب کی نسبت سے اس وقت ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ نسبت بہت بڑی ہے، بڑی اونچی ہے، اور نسبت سے آدمی کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. نسبت سے انسان کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے. نسبت سے کسی چیز کو صحیح مقام مل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لکڑی ہے، اس کا ایک ٹکڑا اگر کاٹ کر کے دریچے میں لگا دیا جائے، اس کی ایک الگ مقام. اس کو کاٹ کر کے اگر بیٹھنے کے لیے کرسی بنا لیا جائے، اس کا ایک الگ مقام. لیکن اسی لکڑی کا ایک حصے کو کاٹ کر کے یہ بنا لیا جائے، ریحل بنا لیا جائے، پھر اس پر قرآن رکھ کر کے پڑھا جائے، تو بتلائیے ایک مسلمان اگر ایمان والا ہے تو ضرور فرق کرے گا کہ یہ جو ریحل لکڑی کا یہ ٹکڑا جو بنا ہے، اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے. لہٰذا اب ہم اس کو ادب سے چھوئیں گے، ہم اس کو ادب سے اٹھائیں گے، اس کو ادب کی جگہ پر ہم رکھیں گے. کیوں؟ اس ریحل کا، اس ٹیبل کا، اس میز کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اس کی نسبت لگی. ایک کپڑا آدمی خریدتا ہے، اس کو کئی ٹکڑے کر دے. ایک ٹکڑا ہے جو ناک اور منہ صاف کرنے کے لیے ایک ٹکڑا بنا لیتا ہے،
ایک ٹکڑا ہے اسی سے اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے جبہ بنا لیتا ہے، اسی ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا وہ نکالتا ہے اور قرآن کا جزدان بنا لیتا ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والا، ایک مسلمان فرق کر دے گا کہ جو جزدان میں لگا ہوا ہے، قرآن میں جو حصہ لگ گیا ہے جزدان کی شکل میں، یہ کپڑا ہمارے جبے سے، ہماری اس دستی اور اس رومال سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اب ہم اس کو ادب سے چھوئیں گے، اس کو ہم احترام سے چھوئیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اسی طرح سے یہ ہے کہ جس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام اور قرآن سے لگ جائے وہ تمام نسبتوں میں بہت اونچا اور درجہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ہر نیکی گناہ سے مٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے متعلق سے، قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے سلسلے میں جو تجھے نیکی ملے گی اللہ کبھی بھی اس کو نہیں مٹائے گا، اور اس کا اجر اللہ خود عطا فرمائے گا، خود عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اس کے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو اللہ بہت درجہ عطا فرماتا ہے، اور گویا کہ وہ براہ راست اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اپنے رب سے وہ کلام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کا چھونا بھی، اس کا دیکھنا بھی، اس کا پڑھنا بھی، اس کا سیکھنا بھی، اس کو پھیلانا بھی، اور اس کے سلسلے میں جتنی ایک مسلمان عزت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے سر پر رکھتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں اس میں ثواب ہے اس کا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تھا، لکھا ہے اپنی کتابوں میں، بہت سارے علماء کرام نقل کیے ہیں، حضرت علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ ایک آدمی صرف اس بنیاد پر اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جلدی سے نماز جنازہ پڑھا کر کے آ جاؤ۔ گئے اور نماز جنازہ پڑھائے، حیران و پریشان، آخر رسول اللہ نے حکم دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آخر یہ کون سا عمل کر رہا ہے، کون سا عمل کیا؟ جنازہ، اس کی نماز ہو گئی، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، کون سا یہ عمل کیا جس کی بنیاد پر اس کو اتنا بڑا درجہ کہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ نے حکم دیا، لہذا چل کر کے معلوم کریں گے۔ گھر پہنچے، معلومات کیے تو بیوی بھی ویسا ہی تھی، سیدھی سادھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ خاص عمل تو نہیں، لیکن دیکھیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کتاب کی شکل میں۔ وہ روزانہ صبح غسل کرتے تھے، پاک صاف کپڑا پہنتے تھے، اونچی جگہ پر اس کتاب کو اتار کر کے رکھتے تھے، کبھی سر پر رکھتے تھے، آنکھوں میں لگاتے تھے، کبھی بوسہ دیتے تھے۔ پڑھنا وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ورقوں کو اور پنوں کو پلٹتے تھے اور صرف یہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی ہمارے نبی پر اترا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہی کہتے تھے، اور گھنٹوں تک انگلیاں وہ اس پر چلاتے تھے، اور پھر اس کو ادب سے بند کر کے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، اور کوئی خاص عمل گھر میں نہیں، جو عمل سب لوگ کرتے ہیں وہ کرتے تھے۔ حضرت اس قرآن کریم کو اٹھایا تو اللہ اکبر، اتنی شہادت کی انگلیاں بندہ چلایا تھا کہ حروف مٹ گئے تھے، حروف مٹ گئے تھے۔ اس لیے یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا وقت کا امام اور وقت کا ایک بہت متقی پرہیزگار، اور اس کے نماز جنازہ کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یہ نسبت قرآن کریم کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، پھیلاتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے، اپنی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق جو بھی عمل قرآن سے متعلق کرتا ہے وہ بہتر ہے، وہ انسان اللہ کی نظر میں۔ تو آج بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی مسرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھایا ہے، اور اس کی نسبت بڑی
بڑی اونچی ہے اور قابل مبارکباد ہیں۔ آپ حضرات مصلیان کرام اور یہاں کے ذمہ دار حضرات کے دو مجلس تفسیر قرآن کے کریم کے سلسلے میں منعقد کرنے کے سلسلے میں اللہ نے آپ حضرات کو اور ہم کو توفیق دی ہے کہ جمعرات کے بعد نماز ظہر عورتوں کا بھی مجلس ہو، ان کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، لیکن عشاء کے بعد آج ہفتے کے دن ذرا فرصت میں ہوتے ہیں لوگ، ذرا تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ قرآن سے جڑ کر کے سن کر کے ہمارا کھانا ہو، ہمارا سونا ہو تو اللہ کو یہ رات بڑی پسند ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو حرف حرف سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کا ایک ہے پڑھنا اور پڑھ کر کے پھر ہے اس کا سمجھنا اور سمجھ کر کے پھر اس کا عمل کرنا، یہ بہت اونچی۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے ایک ثواب، لیکن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے لیکن وہ سمجھ بھی رہا ہے، یعنی ایک ہے تفسیر اور ترجمہ اور بیان۔ ہم اپنی زندگی میں بارہا لاکھوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے، لاکھوں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوں گے، لیکن بہتوں کو معلوم نہیں بسم اللہ ہے کیا چیز، بہتوں کو معلوم نہیں ہے سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب سے کیا کہا۔ ہاں یہ پڑھ لیے، ہاتھ باندھے چلے گئے، لیکن کیا کہا؟ جب ایک آدمی ایک مصلی سورہ فاتحہ اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی جانے گا اور اس کی حقیقت کو سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا اس کو نماز پڑھنے میں۔ وہ کہے گا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے رب سے کیا بات کیے ہیں۔ اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ بس ایک کہا اور چلا گیا، لیکن اگر کھانا سامنے ہو اور پہلے سے اس کو معلوم ہے اس کھانے کا مزہ کیا ہے تو آدمی بڑی شوق سے کھاتا ہے اور پھر وہ شوق بتاتا ہے دیکھیے اس میں یہ مزہ ہے، اس میں یہ ذائقہ ہے، اس کے کھانے سے یہ اچھائی ہے اس میں، لہٰذا وہ بتاتا ہے، پھر آدمی دوسرا بھی شوق سے کھانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم ہے کہ اگر ہم آپ سنیں اور سن کر کے پھر ہم اس کو سمجھیں، اسی سمجھنے کو کہتے ہیں بیان، اسی سمجھنے کو کہتے ہیں تفسیر، اسی سمجھنے کو کہتے ہیں قرآن کی تفصیل۔ لہٰذا اللہ اکبر، پورے قرآن کی تفصیل اور تفسیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا ذرا نبی کی کوئی خاص بات بتا دیجئے تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ارے قرآن جو بتا رہا ہے وہی محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، وہی کر کے دکھائے، وہی بتائے۔ اسی لیے قرآن نبی کے بغیر نہیں اور نبی کے بغیر قرآن نہیں، دونوں کا ایسا جوڑ ہے میرے بھائیو بزرگوں، دونوں کا ایسا جوڑ اور ربط اور مضبوط ہے کہ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اگر الگ کر دیے تو ایمان اور عمل ناقص ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سہل اور آسان قرآن کریم کو بنایا اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت آسان بنا دیا ہوں، پڑھنا چاہو تو پڑھنے والا جس عمر کا ہے اس عمر کے لوگ پڑھ لیں گے، سمجھنا چاہیں تو جس عمر کے چاہیں سمجھ لیں، عمل کرنا چاہیں جس عمر کا بھی ہو عمل کر لیں۔ اللہ اکبر، اتنا آسان قرآن بنایا ہے، شاید کہ دنیا میں اتنی آسان کوئی کتاب پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور اس کی حفاظت کے اعتبار سے۔ اس لیے پوری دنیا کے مذہبوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، آج ان کی مذہبی کتابیں محفوظ نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتور ملک اپنے مذہب کے سلسلے میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج نہ کوئی دنیا میں توریت کا حافظ ہے، نہ زبور کا حافظ ہے، نہ انجیل کا حافظ ہے۔ ٹھیک ہے دنیا والے ڈاکٹر ماہر بنا دیے، انجینئر بہت اونچا بنا دیے، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے وہ بہت آگے ہو گئے، لیکن اپنے مذہبی کتاب کے اعتبار سے ایک بھی دکھا دیں اللہ اکبر۔ لیکن مسلمانوں، میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے جو کتاب دیا ہے، 4 سال کا بچہ گلیوں میں کھیلتے کھیلتے مدرسہ آتا ہے تو کہتا الحمدللہ رب العالمین، اس کو اپنا کپڑا سنبھالنے کی سلیقہ نہیں ہے
اور اس کو اپنے سر پر میں ٹوپی رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن وہ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اور ایک بچہ چاہتا ہے، ایک نوجوان چاہتا ہے، وہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور ایک بڑے عمر والا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال قائم کر دی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی مجلس سے اسی لیے ذرا پہلے شوق پیدا ہو جائے تبھی تو مجلس بنے گی، تبھی تو آپ کو شوق پیدا ہوگا، تبھی تو آپ دکان سے اٹھ کر کے آئیں گے کہ قرآن سمجھنا ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شاہ جہاں جیل میں ڈال دیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور بر صغیر کے بڑے ملکوں کے بادشاہ، اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور برما، یہ سب ہندوستان میں ملا ہوا حصہ تھا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 51 سال حکومت کی ہے، لیکن بیٹے کو کیا بنائے؟ حافظ قرآن بنائے، اور خود بھی حافظ قرآن، خود بھی اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے۔ لہذا حافظ قرآن جب بنائے اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن جب دیکھ لی کہ بن گیا تو سیدھے اپنے ابا کے پاس لے گئے آگرہ کے جیل میں، وہاں بند کر رکھے تھے کسی مسئلے، قانونی مسئلے میں۔ باہر بلائے ابا کو، ابا آپ کا یہ پوترا کیا ہو گیا؟ حافظ قرآن ہو گیا، چھوٹا ہے ابھی، لہذا سر پر ذرا ہاتھ رکھ کر کے دعا کر دیجئے، اسی لیے دلی سے یہاں لے کر کے آیا ہوں۔ تو شاہجہاں بھی بڑا ہوشیار، کہا کہ میں کیوں دعا کروں؟ مجھ کو کیا خوشی ہے، مجھ کو کیا خوشی ہے، میں کیا دعا کروں؟ حافظ تیرا بیٹا ہوا، اللہ تیرے سر پر تاج رکھے گا، میرے سر پر تو نہیں رکھے گا۔ ہاں، خوشی تو مجھ کو جب ہوتی کہ اورنگزیب تو حافظ قرآن ہو کر کے دعا کے لیے آیا ہوتا۔ بس یہ کہنا تھا۔ واپس ہو گئے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس بڑی عمر میں 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوئے، اور پھر آگرہ کے جیل پہنچے۔ ابا باہر آئیے، اب میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کیجئے، میں حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ تھے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شیخ الہند حضرت محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے جیل میں بند کیا ہے، کوئی بھی حافظ قرآن نہیں۔ 400 علماء ہیں اور مسلمان ہیں، رمضان آیا کوئی بھی حافظ قرآن نہیں۔ حضرت فکر مند ہوئے، اتنے علماء ہو، مسلمان ہو، رمضان بغیر قرآن کی تراویح کی نماز، اس لیے کیا کرو؟ تو حضرت حسین احمد مدنی بولے، حضرت آپ دعا فرمائیے، تہجد کے وقت سے یاد کروں گا اور عشاء کی نماز تک ایک پارہ یاد کر لوں گا۔ وہ بھی جیل میں، نہ کھانا اچھا ہے، نہ سونا اچھا ہے، نہ آرام ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر کے کدھر نکل رہے ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں فکر نہیں کیا، کیسے حالات میں ہمارے بزرگوں نے، اکابر و اسلاف نے قرآن کو ہندوستان میں لوگوں کے گھروں تک پہنچا کر کے ایک نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم کام شروع کرو۔ اللہ اکبر! تہجد کے وقت سے جو یاد کرنا شروع کرتے تھے، عشاء کی اذان تک ایک پارہ یاد کر لیتے تھے، اور عشاء کی نماز ہوتی تھی اور تراویح کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہوتے تھے اور ایک پارہ، ایک جز مکمل تراویح کی نماز میں سنا دیتے تھے۔ کتنے دن میں؟ 29 دن میں حافظ قرآن ہو گئے، وہ جیل خانے میں۔ آج تو ہم اسی کے روم میں بیٹھ کر کے بھی ایک سورت پڑھ نہیں سکتے، بولو اللہ کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، اپنے اچھے گھروں میں رہ کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، تو کہاں ہم لوگ جا رہے قرآن؟ کیا کامیابی مل جائے گی؟ اسی لیے اکابر بزرگوں نے، علماء کرام نے اور دیندار حضرات نے، قرآن کی فکر رکھنے والوں نے ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں تاکہ ہفتے میں 1 دن 2 دن مہینے میں کم سے کم قرآن سنو، اس سے تازگی ایمان میں پیدا ہوگی، اس میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، سمجھ میں آئے گا ہم نماز میں اللہ سے کیا کہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان قرآن بنایا، اس کا پڑھنا بھی آسان۔ دیکھیے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت سب سے پہلی سورت ہے پوری ہونے کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے سورت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، چند آیتیں پہلے اتری ہے یہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روک دیا، پوری سورت نہیں نازل ہوئی۔ پھر اللہ نے سورہ مدثر اور مزمل کی چند آیتیں اتارا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا، پورے مدثر نہیں، پورے مزمل نہیں۔
لیکن نزول کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جو مکمل 7 آیتیں ایک ہی مرتبہ اتری ہیں۔ تو ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت اور نزول کے اعتبار سے بھی کہہ لیجئے مکمل پوری صورت پہلی، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نزول کی آیتوں کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کے بعد یہ سورۃ پاک سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عرش کے خزانے سے مجھ کو 4 نعمتیں دی ہیں۔ کتنے؟ 4 نعمتیں دی ہے، اور یہ 4 چیزیں نہ توریت میں آئی، نہ زبور میں ملی، نہ انجیل میں، یعنی نہ موسیٰ کو دیا اللہ تعالیٰ نے، نہ عیسیٰ کو دیا، نہ داؤد کو دیا، بلکہ صرف ہم کو دیا۔ اور محمد الرسول اللہ کو جب یہ 4 نعمتیں ملی، نبی کے صدقے میں نبی کے امت کو بھی ملی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ 4 عرش کے خاص خزانے سے اللہ نے مجھ کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے بتا دیجئے۔ صحابہ بہت جلدی چاہتے تھے سن لیں، عمل کرنے والا ہوگا عمل کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ عرش کے خزانے سے 4 چیزیں دی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سورہ آل عمران کی۔ یہ 4 آیتیں عرش کے خزانے سے اللہ نے خاص کر محمد کو دیا، محمد کی امت کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کیا ہے اس سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو بات بسم اللہ پر ہوگی، اس لیے شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے کاموں کا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مکمل کر دیتا ہے، اس میں خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کے اس میں 3 نام ہیں۔ کیا ہے؟ 3 نام ہیں، بسم اللہ اور رحمان اور رحیم۔ اس میں اسماء الحسنہ، اسم اعظم جو بڑے بڑے اللہ کے نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، وہ تینوں اللہ نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب مجھ کو اللہ جنت میں لے گیا، حضرت جبریل میرے ساتھ ہیں معراج کے سفر میں، تو میں دیکھا کہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، ایک شراب طہور کا اور ایک پانی کا۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ نہریں کہاں سے بہہ کر کے آ رہی ہیں، ذرا مجھ کو وہ جگہ بھی تو دکھاؤ۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آئیے میرے ساتھ۔ تو میں جبریل کے ساتھ چلتا گیا تو دیکھا اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ 4 نہریں بہ رہی ہیں۔ کیا؟ بسم سے 1 نہر، اللہ سے 1 نہر، رحمان سے 1 نہر اور رحیم سے 1 نہر، 4 نہریں۔ تو یہ جنت کی نہروں کا آغاز۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے جب تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو شیطان تمہارے کام میں جو نقصان ڈالنے والا ہوتا ہے یا اس کو روکنے والا ہوتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی ہمت اب آگے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، نہیں تو شیطان تمہارے لقمے میں شریک ہو جائے گا، پھر وہ شرارت کرے گا۔ اسی لیے سونے سے پہلے اللہم بسمک، اللہ تیرے نام لے کر کے سو رہا ہوں، یہی تو مطلب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کام میں برکت دینے اور برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ بہت ہی برکت کی چیز ہے، بڑی رحمت کی چیز ہے۔ اس کی فضیلت تو 200 کے قریب لوگ لکھے، کتنے؟ 200 کے قریب لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر کام کے شروع میں جو پڑھتا اللہ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے، اس کام میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، بچہ بھی پڑھ لے گا، جوان بھی پڑھ لے گا، بوڑھا بھی پڑھ لے گا، مرد بھی پڑھ لیں گے، عورتیں بھی پڑھ لیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ ہر نبی کا وظیفہ، کس کا؟ ہر نبی کا وظیفہ، ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قرآن کا ایک حصہ ہے، ایک آیت بھی ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا ایک آیت ہے، اسی لیے سورت کو فصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو نہیں پتہ چلتا بسم اللہ، کیوں؟ ہماری زبان بھی ویسی، عمل بھی ویسی، لیکن جن لوگوں نے اس پر یقین کیا، بھروسہ کیا اور سمجھا یہ واقعتاً یہ بسم اللہ ہے ایسی چیز، تو الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔ اور لکھتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہودی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن بیٹی چھپ کر کے اسلام قبول کر لی۔ ہر کام میں وہ بسم اللہ، جب کوئی کام ہو بسم اللہ، کوئی دے تب بسم اللہ، کوئی چیز رکھے تب بسم اللہ، کھانا کھائے تب بسم اللہ، سو رہے تب بسم اللہ، جہاں جہاں ہر موقع پر۔ تو باپ بہت غور سے دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کا کام کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کا عمل کر رہی ہے، اسی لیے بہت ان کو تشویش ہوئی اور وہ انتقامی جذبہ کے ساتھ میں اس کو روکے، خبردار یہ بسم اللہ پڑھنا نہیں، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، کیا تو مسلمان ہو گئی؟ لیکن وہ چھپائی، لیکن پھر بھی بسم اللہ پڑھتی تھی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کھانا کھایا جائے بسم اللہ کے ساتھ وہ برکت، جو پکایا جائے بسم اللہ کے ساتھ وہ بھی برکت ہے۔ اسی لیے عورتوں کو خاص کر کے پکانے کے وقت میں آٹا گوندھ رہے بسم اللہ پڑھ لیں، آٹے میں پانی ڈال رہی بسم اللہ پڑھ لیں، پانی میں چاول ڈال رہی بسم اللہ پڑھ لیں، چولہے پر دیگچی رکھ رہی بسم اللہ پڑھ لیں، اتار رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا جب نکال کر کے اپنے گھر میں اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دے رہی کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو یہ بسم اللہ اتنی مرتبہ پڑھے گا تو برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برکت ہوگی، شیطان کی شر سے وہ کھانا محفوظ رہے گا، شیطان کی شر سے وہ لقمہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے عورتیں بھول گئی، اب پہلے کے زمانے میں عورتیں تو اتنی پابندی کرتی تھی، اتنی پابندی کرتی تھی، بسم اللہ چکے نہیں کہیں پر، لیکن اب تو نظریں کہیں اور ہوتی ہے اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور کہتی ہے اور کھانا پکاتی ہے، کچھ اور کہتی ہے، گاتی بجاتی ہے اور کھانا کھلاتی ہے، تو نہ پکانے والوں میں اثر نہ کھانے والوں میں اثر۔ تو یہودی باپ برابر دیکھتا رہا، کہا کہ اس کو مارنے، اس کو ختم کرنے کا اور اس کو سزا دینے کا کوئی بہانہ تو ہو نا۔ اس لیے ہیرے کی انگوٹھی لیا اور لے کر کے اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی یہ لو رکھ لو، جب میں مانگوں اس وقت مجھ کو واپس کر دینا۔ لیکن باپ دے رہا ہے تو باپ کے سامنے زور سے بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے ہاتھ میں لیتی ہے اور دل سے بسم اللہ پڑھ کر کے لے لیتی ہے اور اپنے کوٹ میں کے جیب میں رکھ دیتی ہے بسم اللہ پڑھ کر کے۔ باپ نے دیکھ لیا کوٹ کے جیب میں رکھی ہے۔ رات آئی، اندھیری چھائی، ذرا لڑکی ادھر سے ادھر کہیں گئی، وقت موقع صحیح ملا اس کو، اور باپ آ کر کے اس ہیرے کی انگوٹھی کو اس کے کوٹ کے جیب سے نکال کر کے جا کر کے پھینک دیا تالاب میں، پھینک دیا تاکہ بہانہ مل جائے اس کو قتل کرنے کا۔ اس لیے دشمنی اسلام سے۔ چند روز گزرنے کے بعد میں باپ نے آ کر کے بیٹی ذرا وہ انگوٹھی دے دو جو تم کو میں نے دیا تھا۔ بیٹی اٹھی، سیدھے جا کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالی، انگوٹھی نکال کر کے باپ کو دے دے۔ اللہ باپ حیران و پریشان، یہ ہوا کیا؟ میں تو تالاب میں ڈال کر کے آیا تھا، بیچ میں پھینک کر کے آیا تھا، یہ آخر پھر وہی انگوٹھی میری بیٹی کے کوٹ کے جیب میں کیسے آیا؟ کون لایا؟ کہاں سے لایا؟ اب بجائے انتقام لینے کے بجائے اس کو حیرانی ہے، پریشانی ہے، آخر ہوا یہ کیا؟ میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ نے بسم اللہ کو یوں سمجھ لیا، بسم اللہ اور انشاءاللہ دو چیز کو ایسا بنا دیا ہے، نہ ہم کو انشاءاللہ کہنے میں کبھی جھجک اور نہ کبھی کوئی کام میں بسم اللہ پڑھنے میں یقین اور اہمیت کے ساتھ نہیں، بلکہ پڑھ لیا، انشاءاللہ کہہ دیا، دونوں میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب باپ پوچھ رہا ہے بیٹی بسم اللہ، بیٹی بتاؤ انگوٹھی کیسے تم کو پھر دوبارہ ملی؟ میں تو پھینک دیا تھا تالاب کے بیچ حصے میں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کو معلوم نہیں، جب آپ دے رہے تھے تو میں بسم اللہ پڑھ کر کے لی تھی اور اپنے کوٹ کے جیب میں رکھی تھی بسم اللہ پڑھ کر کے، اور جب آپ واپس مجھ سے مانگے تھے تب بھی بسم اللہ پڑھ کر کے نکال کر کے دی تھی۔ اور آپ کو معلوم نہیں 2 دن پہلے جو آپ نے تالاب سے مچھلی نکال کر کے گھر میں لائے تھے اور مجھ کو کاٹنے کے لیے دیے تھے، تو ایک مچھلی کے پیٹ سے ہی انگوٹھی نکلی ہے اور میں اس کے پیٹ سے بسم اللہ پڑھ کر کے لا کے اپنے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا۔ کہا کہ بیٹی جو اللہ کے نام، اللہ اکبر، آج ہم لوگوں نے اس اللہ کا نام کا صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اللہ کا نام۔
اللہ کا نام کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا، اٹھانے والے نے اٹھا لیا۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ 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 بہت اونچی چیز ہے۔ صبح کو بیٹھ کر کے رٹ لگاؤ اللہ اللہ، صبح کو بیٹھ کر کے رٹ لگاؤ رحمان رحمان، شام کو لگاؤ رحیم رحیم۔ دیکھو جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اللہ کہے گا کہ اللہ نہیں خوش ہوگا؟ دیکھو کتنے مرتبہ میرا نام لیا۔ آج دنیا کا پتھر دل انسان کے پاس ایک آدمی 10 مرتبہ جائے اور اس کی تعریف کر دے تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو میرا رب تو بڑا مشفق مہربان ہے، وہ اللہ بہت ہی مشفق مہربان ہے۔ اس کا نام اگر 100 مرتبہ لے لے تو کہیے اللہ خوش ہوگا نہیں خوش ہوگا؟ بیٹی اچھا اس بسم اللہ کی برکت، جس بسم اللہ کی برکت ہے تو آؤ ہم تمہارے ہاتھ پر اسی اسلام کو قبول کرتے ہیں جس اسلام کو تم قبول کر کے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا عظیم چیز ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک اللہ اللہ اللہ۔ جب آدمی اللہ کہتا ہے، اسی لیے صبح صبح کہیے، صبح صبح کہیے، فجر نماز پڑھ کر کے کہیے اللہ اکبر، کتنا اللہ خوش ہوگا۔ ابھی یہ بندہ کچھ نہیں کیا، ابھی نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہیں کہیں گیا، کسی سے بات نہیں کیا، میرا نام لے رہا ہے، مجھ کو پکار رہا ہے تو اللہ خوش ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی صبح کے وقت فجر کے سورج کے نکلنے سے پہلے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ اس کو ہر کام میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 121 مرتبہ۔ 121 مرتبہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ میں 121 مرتبہ اللہ کہا، 121 مرتبہ رحمان کہا، 121 مرتبہ رحیم کہا، کتنا ہو گیا پورے ملا کر کے اللہ کے نام کو؟ سوچئے، غور کیجئے، کتنا دیر لگے گا؟ کوئی زیادہ وقت نہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں، گھنٹوں اس کے لیے نہیں ہے۔ آج ایک آدمی موبائل پر گھنٹوں فضول باتیں کر لیتا ہے، لیکن اسی آدمی کو کہا 121 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو، نہیں ہوتا ہے۔ شیطان ایسے کاموں سے روک دیتا ہے، نہیں کر سکے یہ بندہ ایسا کام، نہیں کر سکے اسی یہ کام یہ بندی جس سے اس کا درجہ اونچا ہو جائے۔ شیطان تو ہمارا نیکی کا بھی دشمن ہے اور گناہ کا بھی دشمن ہے، دونوں کام کا دشمن ہے۔ وہ نیکی کو اگر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بڑھ رہ جائے گا، کیا ہوگا؟ نیکی میں بڑھ جائے گا تو بندہ کوئی دوسری چھوٹی سی نیکی کروا دیتا ہے شیطان، اس سے ہٹا کر کے کیا کرتا ہے؟ دوسری نیکی کروا دیتا ہے تاکہ یہ بڑی نیکی حاصل نہ کر سکے۔ کیوں؟ دونوں کا دشمن ہے، درجہ نہ بڑھ سکے۔ جیسے ایک تھا آدمی اللہ والا، سو رہا تھا، جلدی سے آیا شیطان انسان کی شکل میں، ارے بابا اٹھ جلدی، دیوار تم پر گرنے والی ہے، گرے گی تو مر جاؤ گے۔ تو جلدی سے اللہ والا اٹھ کر کے بھاگا، کنارے کھڑا ہوا، ابھی کھڑا ہوا تھا کہ فوراً دیوار دھڑام سے گری وہی جگہ پر جس جگہ پر وہ سو رہا تھا۔ تو اللہ کے بندے نے اس کا شکریہ ادا کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت پر مجھ کو اٹھا دیا ہے، وقت پر مجھ کو اٹھا دیا، ورنہ میں تو مر جاتا، مجھ پر دیوار گرتی میں ختم ہو جاتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس نے کہا کہ شکریہ مت ادا کرو، میں ہوں شیطان، میں ہوں شیطان، کوئی بڑا کام نہیں کیا تمہارے ساتھ، بلکہ تم کو شہادت کی موت سے میں بچا کر کے ادھر لایا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں دیوار اس پر گرے گی اور یہ مرے گا تو یہ شہید کہلائے گا، اور شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ موت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن گرتی دیوار تو موت تو ہو سکتی تھی، لیکن یہ موت کیا ہوتی؟ شہادت کی موت ہوتی، اسی لیے میں اٹھا کر کے ادھر کر دیا۔ دیکھا، شیطان نیکی کا بھی دشمن، اگر کوئی بڑی نیکی کرنے چاہ رہا ہے انسان تو اس کو چھوٹی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کھانے کے وقت بیٹھیے بھول جائیے، کھانے کے وقت جائیے بھول جائیے، سونے کے وقت جائیے تو بھول جائیے، کھانا نکالنے کے وقت عورتیں بھول جائے گی، کھانا پکانے کے وقت عورتیں بھول جائے گی۔ کیوں؟ شیطان بلا رہا ہے، یہی ہے میری رکاوٹ کا ذریعہ، اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو۔ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے جو آدمی 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اس کے دین بھر کے سارے کاموں میں معاون اور مددگار اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت سورج نکلنے کے بعد کا وظیفہ بتائیے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہی نہیں پڑھے گا،
تو آپ کہیں گے نہیں سورج نکلنے کے بعد کے وظیفہ بتلائیے. ارے کچھ اللہ سے لینا ہے تو کچھ قربانی بھی تو دینی پڑے گی. اسی لیے فجر کی نماز پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو, قسم خدا کی خوشی آئے گی, صحت مند ہوں گے, برکتیں ہوگی, رحمت کے دروازے کھلیں گے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, وظیفہ اس کو لانا چاہیے. ہر کام کے شروع میں اس کو کیا ہے, اس میں ایک ہے اللہ. اللہ بہت عظیم چیز, اللہ بہت عظیم چیز. کہنے والے کے عمل سے اللہ کا نام کا تعلق ہوتا ہے. جو متقی پرہیزگار جتنا ہوگا اور وہ اللہ کہے گا تو اتنا اثر ہوگا. اثر ہوگا نہیں اثر ہوگا. دیکھیے ایک اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اثر ہو رہا ہے. نبی سو رہے ہیں درخت کے سائے کے نیچے, یہودی آیا, تلوار اٹھا لیا. کیا کیا؟ اٹھا لیا, اور اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا. کہا کہ محمد بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کیا فرمائے؟ اللہ, بس اتنے فرمائے اور کچھ نہیں فرمائے. دیکھیے اللہ کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ یہودی کے ہاتھ سے تلوار گری, یہودی کا ہاتھ کانپنے لگا, تلوار زمین پر گری. یہ کیا ہوا؟ اللہ کا اثر. کہنے والا محمد الرسول اللہ, اسی لیے اثر بھی فوراً ہو گیا. ہم اور آپ فوراً کریں گے نہیں ہوگا. اس لیے زبان اتنی گندی, دل اتنا گندا, عقیدہ اتنا خراب, تقوی طہارت سے دوری, اس لیے جلدی اثر نہیں ہوگا. وہ لائق اور زبان ایسی بنانا پڑے گا, تب بسم اللہ کہیں گے تو اثر ہوگا. خیر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اٹھا لیے, اور اٹھانے کے بعد اب پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی اب تم کو کون بچائے گا؟ اب دیکھیے اللہ کا اثر, لفظ اللہ کا اثر. یہودی کیا جواب دیتا ہے؟ اے محمد جس نے تم کو بچایا وہی مجھ کو بھی بچائے گا. بس یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا اثر ہے, لفظ اللہ کا اثر ہے, رب العالمین کے نام کا اثر ہے. اتنے جلدی میں یہ آدمی بدل گیا, اے محمد جس نے آپ کو بچایا وہ مجھ کو بھی بچائے گا. کہا کہ واہ بہت اچھی بات ہے. کہا کہ محمد چلو بات کی بات نہیں ہے, ہم نے تمہارے اخلاق کو دیکھ لیا کہ تلوار اب تیری ہاتھ میں اور دشمن ظاہر ہے, لیکن تجھ سے انتقام نہیں لے رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دشمن سامنے ہے, اب تلوار میری ہاتھ میں ہے, بعد میں بات کریں گے, پہلے انتقام لے لیں. لیکن محمد الرسول اللہ کا اخلاق اتنا اونچا کہ آپ نے مہلت دی. تو وہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ایمان لاتا ہوں آپ کے ہاتھ پر. آپ جیسا مشفق, آپ جیسا اخلاق مند, آپ جیسا ہمدرد کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ دشمن ہو اور تلوار لیا ہو اور باتیں کر رہا اور پھر وہ تلوار اس کے ہاتھ میں چلا جائے اور وہ دشمن کو چھوڑ دے. تو اس سے بڑا مشفق کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, با اخلاق ہو نہیں سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج جو اثر نہیں ہو رہا ہے بسم اللہ کا, آج اثر نہیں ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کا, آج اثر نہیں ہو رہا قل هو اللہ احد کا, آج اثر نہیں ہو رہا ہے کسی خاص وظیفے کا. وجہ اس کی میرے بھائیو بزرگوں, ہم عمل میں کمزور ہیں. ہم عمل میں کمزور ہیں. عمل اگر پکا ہو جائے, دل اگر اللہ کی طرف لگ جائے تو یہ نماز ہم کو کہاں تک پہنچا دے گی, اللہ کہاں تک. دوسرا ہے رحمان. کیا اللہ نے فرمایا میں بہت بڑا مہربان ہوں. رحمان سب کے لیے, کس کے لیے؟ سب کے لیے. ہندو ہو, مسلم ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, سب کون ہے؟ اللہ کے بندے. اسی لیے رحمان سب پر, ایک ہی معنی ہے, بہت بڑا مہربان. دوسرا ہے نہایت ہی رحم کرنے والا. اور رحیم اللہ صرف آخرت کے لیے ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے. وہاں صرف ایمان والوں پر رحم اللہ کرے گا, کافروں پر نہیں کرے گا. اس کو تو کفر کی بنیاد پر, شرک کی بنیاد پر فوراً جہنم میں ڈال دے گا. نہ اس سے کوئی حساب, نہ کوئی کتاب, نہ کسی معاملہ. کفر ہے, شرک ہے, ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ایمان والوں پر اللہ رحم کرے گا. اور دنیا میں سب پر رحمان ہے. کیا ہے؟ سب پر رحمان ہے. تبھی تو سب کھا پی رہے ہیں. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ یہ نماز نہیں پڑھا اس کو نہیں دیں گے, یہ ایمان نہیں لایا اس کو ہوا کی سانس نہیں دیں گے, اس کو پانی نہیں دیں گے, اس کو سورج کی کرنیں نہیں دیں گے, اس کو سہولتیں نہیں دیں گے, اس کو روک دیں گے. کرتا تو اللہ, اور طاقت ہے اس کو کرنے کا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نمازی بھی کھاؤ, بے نمازی بھی کھاؤ, شرابی بھی ہوا کی سانس لو, بارش سے لطف اٹھاؤ, دھوپ کی کرنوں سے فائدہ اٹھاؤ. سب پر رحمان, سب پر رحمان. اور سب کو اللہ روزی دے رہا ہے, سب کو اللہ کھلا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین تو بس دلوں کی بات کو جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسی لیے کہتا ہوں محبت سے اللہ کو یاد کرو. کیا کرو؟ محبت سے, دل سے اللہ کو یاد کرو. چاہے بولنے میں وہ اتنی اچھی آواز نہ ہو, لیکن اللہ کیا کرتا؟ پسند کر لیتا اگر دل سے ہو.
اگر بولنے والا موٹی چھوٹی زبان میں بولتا ہے پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں، اور ایک چرواہا درخت کے نیچے بکریوں کو چھوڑ دیا، بکریاں چر رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اور چرواہا ذرا بیٹھا، ٹھنڈی سانس لیا، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا، اور اس کو اطمینان ہوا تو کیا کہہ رہا؟ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر ابھی آ جاتا تو میں تیرے سر میں تیل ڈالتا۔ اللہ، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اتنی بڑی دنیا، چاند سورج ستارے آسمان سب تو دیکھتا ہے، چلاتا ہے، تو کتنا تو تھک جاتا ہوگا، اس لیے تو یہاں ہوتا تو میں تیرا پیر دبا دیتا۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر یہاں ہوتا تو بکریوں سے بالکل تازہ تازہ دودھ نکالتا اور تجھ کو میں پلاتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے موٹی چھوٹی زبان لا رہا ہے۔ آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، کیا کیا؟ مانگنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے دودھ پلاؤں گا۔ ہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ تیرے سر میں اگر جوئیں ہیں تو میں اس کو نکال دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنیے، آگے قریب، ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا تو کھانے پینے سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، قائم ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تو انہیں شرک کا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے تھے نا، غصے والا نبی دیکھ کر کے چرواہا بھاگنے لگا۔ حضرت جبریل آ گئے، اللہ سن رہا تھا، فرشتوں کو بھی اس غریب کی بات سنا رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، یہ جو کہہ رہا تھا محبت میں کہہ رہا تھا، یہ جو کہہ رہا تھا دل سے کہہ رہا تھا، یہ جو الٹی سیدھی باتیں آپ کو لگ رہی تھی لیکن اللہ بہت اچھا کہہ رہا تھا، فرشتوں کو بھی سنا رہا تھا۔ اسی لیے آپ اس کو ڈانٹیں کیوں؟ اس کو پھٹکاریں کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اس کے پیچھے دوڑیں اور بلا کر کے اس کو پھر اپنے سینے سے لگائیں اور پھر ان کو محبت کی ان سے۔ میرے بھائی بزرگوں دیکھیے، بولنے والا کیسا بول رہا ہے لیکن اللہ سن رہا، اس لیے بولیے اپنی زبان سے اللہ، بولیے اپنی زبان سے رحمان۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اس طرح بولتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں ہوں رحمان، میں اس پر رحم کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں۔ آج رحم اگر نہیں ہوتا تو آج اللہ قدم قدم پر سزا دے دیتا۔ اسی لیے خداوند قدوس ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ رحمان ہے، رحمان ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آنکھوں سے غلطی ہو رہی ہے، اندھا نہیں بنا رہا ہے، کانوں سے غلطی ہو رہی ہے، سماعت کو نہیں چھین رہا ہے، ہاتھوں سے غلطی ہو رہی ہے، ہاتھ کو نہیں توڑ رہا ہے، پیروں سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں اس کو روک رہا ہے، دل و دماغ سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں فیل کر رہا ہے، بلکہ کیا ہے؟ رحمان۔ اللہ کیا ہے؟ رحمان۔ کر لو کچھ، میں رحمان ہوں، میں معاف کروں گا، معاف کروں گا، رحم کروں گا تجھ پر، ہم اس کے لیے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اور دوسرا فرمایا رحیم، میں نہایت ہی رحیم ہوں۔ اور یہ رحیم کا معاملہ دنیا میں نہیں اللہ کرتا بلکہ کیا کرتا؟ آخرت میں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحیم صرف اللہ آخرت کے اعتبار سے ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ مثلاً ایک آدمی وہاں پھنس جائے گا، اللہ رحم کرے گا، اس کو نجات دے دے گا، جنت بھیج دے گا۔ دو آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، بلا لاؤ جبریل جہنم سے، اور دونوں آئیں گے اور آنا ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کی طرف۔ اب دونوں کیا کریں گے؟ ایک بڑی تیزی سے دوڑ کر کے جائے گا اور ایک مڑ مڑ کر کے دیکھ کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو بلائے گا آؤ ادھر۔ دوڑنے والے سے پوچھے گا کیا بہت ہی اچھی جہنم ہے کیا؟ بہت تیزی سے جا رہا ہے، اچھا ہے؟ تو بولے گا پروردگار دنیا میں آپ کی تو کوئی بھی بات نہیں مانا تھا، کم سے کم ایک بات تو یہاں مان لو، اسی لیے دوڑ کے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا جلدی لوٹ جاؤ، اسی لیے جلدی جا رہا تھا، سوچا کم سے کم رب کی ایک بات تو مان لوں، اب دنیا میں تو نہیں مانا۔ اور تم مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ تو ہی تو کہا تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہم کبھی بھی اپنی رحمت کے جھولی میں تجھ کو لے آئیں گے، اسی لیے امید کر رہا تھا کہیں اللہ پھر بلا لے اور جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جاؤ دونوں جنت کی طرف جاؤ۔ دیکھیے کیا ہوا؟ رحیم، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ بندے کے پاس میں کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے کا، اللہ نے
رحم کا معاملہ کیا، نہایتی رحمت کا معاملہ کیا، تو میرے بھائیو بزرگوں وہاں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو دو چیزوں پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا نام کثرت سے لینا چاہیے، اللہ کا نام کثرت سے لینا چاہیے۔ صبح کو بیٹھیے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا کہیے؟ اللہ اللہ۔ اتنا بھی نہیں بولی ہوگی، اتنا بھی نہیں بول سکیں گے۔ جو اللہ آنکھیں دیا، کھانا دیا، پانی دیا، سانس لینے کے لیے جسم میں طاقتیں دیا، کیا اس اللہ کا نام اتنا نہیں لے سکتے ہیں؟ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ اس کو عادت ڈلوائے، ان سے بلوائے اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ بولو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ نے بسم اللہ کو رکھا ہے، ہر سورت کے پہلے بسم اللہ کو رکھا ہے، اور جنت کے نہروں کا یہ آغاز ہے، اور یہ بڑی برکت ہے، اس میں اللہ کا 3 نام ہے۔ اسی لیے روزانہ کیا کیجئے؟ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ کر کے دیکھو، پڑھ کر کے دیکھو۔ کتنی مرتبہ؟ 121 مرتبہ پڑھیں گے۔ آج کی اس مجلس کا یہی آپ کو تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ اس مجلس کا یہی تحفہ ہے کہ روزانہ بسم اللہ پڑھیے۔ خیر کسی دن اگر نہیں اٹھ سکیں، سورج نکل گیا تو کیا کریں گے؟ جس طرح فجر کی نماز قضا کر لیتے اسی طرح اس کی بھی قضا کر لیجیے، پڑھیے، لیکن پڑھیے، اللہ کا نام لیجیے، بسم اللہ کہیے۔ کھانے کے وقت میں اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر بھول جاؤ تو پھر کیا کہو؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اللہ بھول گیا تھا، اب یاد آیا، اس لیے پہلے بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ۔ بتائیے چلا کہ اس کا حساب ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دلایا ہے۔ اس لیے گھروں میں ماں بہنیں کیا کریں؟ کھانا پکائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے، چولہے سے اتاریں تو بسم اللہ پڑھ کر کے، نکالنے لگیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر کے۔ قسم خدا کی تیرا بچہ جب وہ کھانا کھائے گا تو وہی بچہ کل ہو کر کے نمازی بنے گا، اس کی برکتیں لگے گی اور اس کو خوشیاں ملے گی، اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں اپنی ماں کو سے پوچھا، امی ماما کے یہاں کھانا کھاتا ہوں تو وہ کھانا میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، جبکہ کھانا بہت عمدہ ہے، لیکن امی جب آپ اپنے گھر میں مجھ کو کھلاتے ہیں، چاہے وہ کھانا بالکل کم درجے کا ہے، اتنے اس میں نعمتیں نہیں ہیں، روٹی سوکھی ہے، چٹنی ہے، لیکن اے ماں اس کھانے میں بڑا ذائقہ اور بہت ہی عمدہ اور بہت طبیعت چاہتی کھاؤں اور وہاں کے کھانے میں مزہ نہیں، تو ماں کیا جواب دی؟ بیٹا فرق یہ ہے کہ میں باوضو پکاتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے پکاتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے تجھے کھلاتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے نکالتی ہوں، اور باوضو ہو کر کے کھانا پکاتی ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ بسم اللہ کا کمال ہے اور وضو کی برکتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، باوضو کھانا چاہیے۔ اگر تقاضا ہے تو الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ باوضو ہوتا ہے لیکن تھوڑا نہیں کھاتا ہے، پھر وضو ٹوٹتی ہے تب کھاتا ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے باوضو کھانا، کوشش کرنا چاہیے باوضو سونا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ روزی میں برکت ہو جائے اور کوئی خاص عمل بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کثرت سے بسم اللہ پڑھو اور ہمیشہ باوضو رہو، تیری روزی میں خود بخود برکت ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے بسم اللہ کا بہت ہی فضیلتیں بتا دی ہے۔ پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے، اسی لیے اپنے گھر میں اس کا وظیفہ جاری رکھو اور برابر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ ہم سبوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب سورہ فاتحہ آئے گی۔ آج اللہ کا شکر ہے یہ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، آپ لوگوں پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی آئیے اور لانے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب آپ ایک لے کر کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ موبائل پر لوگوں کو دعوت دیجیے، بھائی چلو بسم اللہ شاہ مسجد میں تفسیر ہے، قرآن ہے، چلو دعوت دے دو، فون کر دو، کسی ساتھی کو بتا دو، آنا ہوگا آئے گا، نہیں آنا ہوگا لیکن تم کو دعوت دینے میں ثواب ضرور مل جائے گا۔ میسج موبائل پر بھیجو، نوجوانوں بتاؤ لوگوں کو
اور خود بھی آؤ، اپنے گھروں سے ماں بہنوں کو لاؤ، تاکہ اس قرآن کی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں سب کو ملے۔ اسی لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس محلے کی اس بڑی عظیم شان مسجد میں مجلس تفسیر قرآن کریم منعقد ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو باقی رکھے، جاری رکھے، جس طرح سے آغاز ہوا ہے اسی طرح والناس تک کہ ہم سب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں جن مسجد والوں نے پابندی کی ہے تو آج یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور شہر کی اس وقت میں تقریباً 8-9 مسجدوں میں یہ سلسلہ ہے۔ بسن گوڑی جامع مسجد میں 9 سال سے تفسیر ہو رہی ہے، ابھی وہاں پہ 24واں جز پہنچا ہو، کتنے 24واں جز بالترتیب ہو رہی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہوں گے وہ بزرگ حضرات، وہ نوجوان حضرات، وہ لوگ، وہ ماں بہنیں جو قرآن کو بسم اللہ سے سنیں گے اور کہاں والناس تک سنیں گے، تو پڑھنا بھی آئے گا، سننا بھی آئے گا اور سمجھنا بھی آئے گا۔ اللہ ہم سبوں کو آسان اور سہولتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، نافرمان ہیں، دین کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جانے انجانے بہت ساری غلطیاں، خطائیں ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، آپ ہی ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیکی کے راستے کو آسان بنا دیجیے۔ اے اللہ گناہوں کے راستے ہم سب کے لیے مشکل بنا دیجیے کہ سوچنے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کر سکیں۔ اے اللہ خیر کے معاملے فرمائیے، اس مجلس قرآن کو بہت قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی، بزرگ، نوجوان، بچے، ماں بہنیں اس مجلس قرآن میں شریک ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما لیجیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، حوادثات سے، مشکلات زندگی سے، فقر و فاقہ سے، بے روزگاری سے، اے اللہ قرضوں کی بوجھ سے، اے اللہ مہلکات بیماریوں سے، حوادثات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اور اس مجلس کی برکت سے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ نہیں مانگ سکا آپ بہتر دینے والے ہیں، سب سے اچھا عطا کرنے والے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔